موقع تھا، چنانچہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے کپڑے نہیں اتارے بلکہ اپنے کپڑوں کے درمیان پہنے ہوئے ہی آواز لگائی، اے مکے والو جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ علامت تھی کہ کوئی بڑی خبر، کوئی بڑا واقعہ، کوئی بڑا حملہ آور، ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے اور نبی صادق الامین ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ فوراً سارے لوگ مکے کی اس پہاڑی کے درمیان جمع ہو گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندا دے رہے تھے اور بلا رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، میں اگر تمہیں خبر دوں کہ تمہارے پیچھے سے تمہارے دشمن تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو تم کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے مکے کے مجمع نے کہا، اے نبی، اے اللہ، اے محمد، ہم نے تو تم کو سچ بولتے دیکھا ہے، ہم تمہاری بات کی تصدیق کرتے ہیں، تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو، آج ہم تمہارے اس اعلان کی تصدیق کریں گے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دوستو، اے مکے کے رہنے والوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم اس دنیا کے دشمن سے نہیں بلکہ آخرت کی جو گھڑی آنے والی ہے، جو آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ ہمیش کے رہنے کا مقام ہے، وہاں کے لیے تیاری کر لو۔ یہ دنیا تمہاری عارضی قیام گاہ ہے، یہاں سے تمہیں آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ تو جو مکے کے لوگ نبی کی صداقت پر، نبی کی سچائی پر ایمان لائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، یا محمد، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ کیا تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ تم اپنی روح کی حفاظت کرو، اپنی جسموں کی حفاظت سے زیادہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنی روح کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ جسم، یہ جان، یہ ہماری یہی ختم ہونے والی ہے۔ آخرت میں جو پہنچنے والی ہے وہ روح ہے، وہ آخرت کا مقام روح کا ہے۔ تو اس لیے نبی کی دعوت یہ تھی کہ تم آخرت کے گھر کا انتظام کرو، آخرت کے گھر کی فکر کرو، آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ چنانچہ آپ علماء سے سنا ہوگا کہ انسان کے 3 گھر ہیں، گویا کہ 3 مقامات ہیں۔ ایک مقام تو ایسا ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہیں، جہاں کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، ہر طرح کی عیش و عشرت موجود ہے، ہر طرح کا انعام موجود ہے، ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے، ہر طرح کی عیش و عشرت وہاں موجود ہے، وہ ہے مقام جنت۔ دوسرا وہ گھر، دوسرا وہ مقام کہ جہاں کوئی عیش نہیں، جہاں کوئی خوشی نہیں، کہیں وہاں کوئی آرام اور راحت کا سامان نہیں، صرف آگ ہے، وہاں پریشانیاں ہیں، وہاں مصیبتیں ہیں، وہاں تکلیفیں ہیں، وہ مقام ہے جہنم۔ ایک تیسرا گھر ہے کہ جہاں کچھ آرام ہے، کچھ مصیبتیں ہیں، کچھ عیش ہے، کچھ مصیبتیں ہیں، کچھ راحت ہے، کچھ تکلیفیں ہیں، کہیں صحت ہے، کہیں بیماری ہے، وہ ہے دنیا، وہ دنیا ہے کہ جہاں کچھ انعامات ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے پیغام سنایا ہے کہ لوگوں یاد رکھو کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ساری مصیبتیں تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال کی سزا ہے، تمہارے بدعمالی کی سزا تم کو ملتی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ اللہ نے دوسرا انعام سنایا کہ تمہارے بہت سے کرتوت ایسے ہیں، تمہارے بہت سے اعمال ایسے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ ہم اعمال کو، تمہاری برائیوں کو، تمہارے اعمال کی بدی کو معاف کر دیتے ہیں اور تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، تمہیں دنیا میں اس کی کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ تو دوستو، یہ اللہ کا انعام، اللہ کی طرف سے احکام، اللہ کا پیغام نبی لے کر ہمارے پاس آئے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کوئی بدی کرو گے، کوئی برے عمل کرو گے تو یاد رکھو کہ دنیا میں تم اس کی سزا پاؤ گے۔ اگر دنیا میں سزا نہ پہلے ملی اور دنیا میں تم چھوٹ گئے تو یاد رکھو کہ یہاں
تمہیں اگر عیش مل گیا گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اور تمہیں انعامات ملتے رہے تمہارے گناہوں کے ساتھ ساتھ، تو یاد رکھو آخرت کا گھر تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تمہارے لیے فساد اور تمہاری تباہی کا راز ہوگا۔ تو دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے اعمال کرو، آخرت کے لیے فکر کرو، آخرت کی ایسی تجارت کو اپناؤ کہ جو تمہارے لیے آخرت میں نافع ہو، جو تمہیں نجات دلا سکے، تمہیں جہنم سے چھٹکارا دلا سکے، تم اللہ کی رضا کے قریب ہو سکو، تم اللہ کے انعامات کے مستحق ہو سکو۔ تو دوستو، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری آخرت کی زندگی بن سکے، ہمیں آخرت میں اللہ کے انعامات کا مستحق بننا پڑ جائے۔ دوستو، ہمارا تو ایمان ہے کہ آخرت میں ہماری پیشی ہوگی، آخرت میں نبی کے سامنے ہمیں صورت دکھانی ہوگی۔ ہمارا نبی جنہوں نے راتوں رات امت کے لیے سجدے میں پڑھ کر دعائیں مانگی تھی، جس نبی نے اس امت کے لیے میدان احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اور نبی نے قربانیاں پیش کی تھی۔ ہم تو وارث ہیں نبی کے، ہم تو صحابہ کے وارث ہیں۔ ذرا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پڑھیں، سنیں، دیکھیں اور اپنے بچوں میں تعلیمات نبوی کا ایک خاص ذوق شوق پیدا فرمائیں۔ جتنے ہم آج دنیا میں لگ گئے ہیں، آخرت سے بے فکر ہو گئے ہیں، ہمارے ان برائیوں کا سلسلہ ہمارے دلوں سے سمجھنا ختم ہو گیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارا دل تو ٹھیک ہے، ہم تو دل کے اعتبار سے پکے مسلمان ہیں، دل کا ہی فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا۔ دوستو، کبھی دنیا میں بھی اس دل کا فیصلہ مانا ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے ارادہ کر کے بیٹھے کہ ہم تو مظفر نگر جائیں گے اور وہ سواری اور گاڑی میں بیٹھے بجنور کی طرف، تو کبھی وہ اپنے مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی تو سمت الٹی ہو گئی ہے، اس کو مظفر نگر جانا تھا اور اس نے نیت کی تھی مظفر نگر جانے کی، مگر اس نے گاڑی جو پکڑی ہے وہ بجنور جانے والی ہے۔ تو دوستو، ہم نے نیت تو کر لی ہے دین کے داعی بننے کی، ہم نے نیت تو کر لی ہے دیندار ہونے کی، ہم نے نیت تو مان لی ہے، اللہ سے ہم نے لو لگا لی ہے کہ ہم تو تیرے نبی کے امتی ہیں، مگر ہم نے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کے انعامات کے مستحق نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو نہیں اپنا رہے ہیں، اس لیے ہماری راہ بگڑ چکی ہے، ہماری سمت الٹی ہو چکی ہے۔ ہمیں اسی سمت پر آنا ہوگا جس سمت پر انبیاء علیہ السلام کے صحابہ نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی، حضرت عمر فاروق کی زندگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں اور اسلام لا کر اعلان کرتے ہیں کہ میں ایک اللہ کے واحد ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ مکے کے وہ نوجوان، مکے کے وہ مشرک جو محمد کے مخالف، جو محمد کے دین کے مخالف، جو محمد کی تعلیمات کے مخالف، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بچایا گیا۔ اگلے دن پھر یہی اعلان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں ایک اللہ کی، میں اعلان کرتا ہوں محمد کے رسول ہونے کا۔ تو دوستو، یہ ایمان کی تازگی تھی، یہ ایمان کی چاشنی تھی، یہ ایمان تھا کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات کو علی الاعلان بیان کر رہے تھے، وہ اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنی زبان سے، اپنے قلب سے یقین کر چکے تھے۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمیں ایمان بچانا ہے، ہمارا دین یہی رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام اعلان کیا ہے کہ طریقہ تھا۔ چنانچہ ایک دن نبی کریم صلی